لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمؤمنین والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین والہماة المستضعفین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ولعنت اللہ علی اعدائهم من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ہم لوگ آج ان ایام عزا کے 8ویں مرحلے پر پہنچ چکے ہیں۔ امام حسین کی معرفت جتنی دلوں کے اندر زیادہ ہوگی، اتنا ہی ایک شخص امام حسین کی نہضت سے منسلک ہوگا، ملحق ہوگا۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے انسان کی کہ انسان اپنے درونی طاغوت کو توڑے۔ نفس ہو سکتا ہے کہ ایک جونیئر یزید ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر ایک جونیئر عمر سعد پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے ایک جونیئر شمر، اس طریقے کے کیریکٹرز ہمارے اندر آ سکتے ہیں۔ اگر ہم صحیح طریقے سے اپنا ادارہ خود نہ کریں، صحیح طریقے سے ہم اپنے آپ پر قابو نہ رکھیں، تو یہ جتنے وائرس ہیں جو معنویات پر حملہ کرنے والے اندر داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان کی زندگی ہمیشہ نشیب و فراز والی زندگی ہے۔ کبھی پیسہ زیادہ ہوتا ہے انسان کے پاس تو فرعون حکومت کرتا ہے، کبھی انسان فقیر ہو جاتا ہے تو یاس حکومت کرتی ہے، مایوسی حکومت کرتی ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ حکومت کرتی ہے۔ ادوار انسان کے الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن انسان کے پاس بیلنس کرنے کا پاور ہونا چاہیے۔ انسان بیلنس کرے اپنی زندگی کو کہ امیری کے وقت کس طریقے سے رہنا ہے، مشکلات میں کیسے ان مشکلات کو ہینڈل کرنا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انسانی زندگی کا جز ہیں۔ اگر ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا نفس ہمیں لے جا کر غلام بنا دیں، فرعونیت کا غلام بنا دیں، طاغوت کا غلام بنا دیں، کیونکہ یہ لوگ آج ہنٹ کر رہے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے میں یہ لوگ اپنا جال بچھائے رکھیں کہ تمہیں اپنے جال میں پھنسائیں، اولاد کو ہماری جال میں پھنسائیں، بالخصوص لڑکیوں کو جال میں پھنسائیں۔
فرعون کا یہ دور جو ہمارے لیے سبق آموز ہے، بہت سارے لیسنز دے رہا ہے، اگر ہم اس دور کو اسٹڈی نہیں کریں گے تو آج کا دور اسی دور کا ایک حصہ لیکن اور زیادہ ترقی یافتہ دور ہے۔ اس دور کو دنیا ایک نام دیتی ہے، وہ نام ہے ماڈرنٹی ایرا، یعنی ایک ماڈرن جہان ہے یہ، جس میں ماڈرنٹی حرف اول ہے۔ جاہلیت و نادانی اچھے کور کے اندر ہم تک پہنچ چکے ہیں، رنگ برنگ لباس، اسپیکنگ سکلز، چہرے کی بناوٹ، میک اپ، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ماڈرنٹی کور کر رہی ہے۔ یعنی ایک اسٹیڈیم کے اندر جہالت اور نادانی کھیل رہی ہے اور تماشا بین آڈینس اسے دیکھ کر تھالی مار رہے ہیں، کلیپ کر رہے ہیں، تشویق کر رہے ہیں۔ اس کے ذریعے سے اندازہ لگ جاتا ہے شیطان اور شیطانت کو کہ دنیا کو کیسا ٹیسٹ چاہیے۔ آیا ریلیجیس ٹیسٹ چاہیے انہیں یا نہیں، غیر دینی مزہ انہیں چکھایا جائے۔ اس ماڈرنٹی ایرا کا دو ستون جو آج دنیا کے اندر پھیل چکا ہے وہ ہے ایک جھوٹے تصورات، خیالات، اور دو تبرج، دکھاوا۔ یہ دو عظیم ستون ایک برج کے عنوان پر دنیا کے اندر ان کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ خیال بد، خیال غلط، فکر باطل فکر، یعنی سوچتے ایک ہیں لیکن دکھتا ایک ہے۔ جھوٹ کا خود یہ ایک نیچر ہے، یہ دکھاتا ایک ہے، حقیقت کچھ اور ہوتا ہے۔ امام علی علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، اپنے فرزند کو جو نصیحتیں فرماتے ہیں، یا بنی 4 چیزوں کو یاد رکھو، ان 4 چیزوں کے ذریعے سے 4 چیزوں کو یاد رکھو۔ امام فرماتے ہیں، میرے فرزند میں تمہیں جھوٹوں سے دور رہنے کی تاکید کرتا ہوں۔ فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ، کہ یہ سراب کے مانند ہے، یہ يُقَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيدَ وَيَبْعَدُ عَلَيْكَ الْقَرِيبَ، کہ دور کی چیز تمہیں نزدیک کر کر دکھائے گی اور نزدیک کی چیز تمہیں دور کر کر دکھائے گی۔ یعنی اس طریقے سے زوم کریں گے کہ تمہارا جان وہاں کے لیے تڑپنے لگے گا۔ جیسا آج میڈیا کا ایک بڑا حصہ ہے یہ، بہت سارے ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں پر انسان جب دیکھتا ہے اپنے آنکھوں کے ذریعے سے پسند نہیں کرتا رہنا، جانا پسند نہیں کرتا، لیکن اسی کو اگر کیمرے کے اندر قید کر کر دنیا کو بتایا جائے، ایڈورٹائز کیا جائے، اس کی ایک عجیب کیفیت اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے، کشش، جذابیت جسے کہا جائے۔ ماڈرن جاہلیت کا ایک ہتھیار جذابیت، لوگوں کو کھینچنا، کہ لوگ خود بخود آئیں، والنٹیئرلی آئیں گناہوں کی طرف، لوگ خود بخود اس میں حصہ لیں، اس جاہلیت کے اندر لوگ حصہ لیں۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے، یہ جھوٹی فکر کہ لوگوں کو بتانا، جس کے اندر ہر آپشن کو رول آؤٹ کیا جاتا ہے اور صرف عقل، تھنک ٹینک دنیا کا نظام لکھنا شروع کرتے ہیں۔ بچوں کا نظام الگ لکھا جاتا ہے آج، بڑوں کا نظام، ایجوکیشن سسٹم، پولیٹیکل سسٹم،
یہ ساری طراحی ہو چکی ہے، ساری پلاننگ ہو چکی ہے۔ مفکرین کہتے ہیں کہ جو پلان 20th سینچری کے جاہلیت کا یعنی ماڈرنٹی کا ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، ابھی چل رہا ہے، اور یہ اتنا جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ دشمن ہمت نہیں ہارتا۔ بھئی شیطان کب مرے گا؟ شیطان بعد میں مرے گا، قیامت تک رہے گا، یا الی یوم یبعثون، ایک خاص وقت تک رہے گا۔ اس ایرا کے اندر جو شیطان کا ایرا ہے، جنت سے نکالے جانے کے بعد سے لے کر قیامت تک کے لیے شیطان کی کیا پالیسیز ہیں یہاں پر کہ وہ خاموش بیٹھا رہے یا اپنے جیسوں کی تربیت کرے؟ سب سے بڑی چیز ہے یہ، انسانیت کے اندر ہے۔ انسان کامل کس کو کہا جاتا ہے؟ انسان کامل وہ ہوتا ہے جو خود اپنے جیسے ایک دو کی تربیت کر دے، اپنے جیسی کی تربیت، یعنی انسان کہتے ہیں۔ کیا شیطان خاموش رہے گا؟ کیا شیطان اس تربیت کا کوئی یونیورسٹی نہیں رکھا ہے؟ شیطان کے پاس آج ہیں، بلکہ شاید شیطان کے تصور سے زیادہ شیطانی فطرت اور زیادہ دنیا کے اندر حاوی ہوتی جا رہی ہے۔ شیطانی فطرت، مہد شیطانی جسے کہا جائے، شیطانی گہوارہ، تمدن شیطانی ایک شیطانی گہوارہ ہے جہاں پر بچے کو جب لٹھایا جاتا ہے اس گہوارے کے اندر بچے کو آرام ملتا ہے۔ اپنے پستان کے ذریعے سے رزق دے رہا ہے شیطان، باطل و حرام رزق پہنچا رہا ہے۔ اپنی صدا کے ذریعے سے، گنگناہٹ کے ذریعے سے لوگوں کو لوری دے رہا ہے شیطان، خاموش نہیں بیٹھا ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ آیا دستگاہ الہی جو الہی سسٹم ہے یہ تولید مثل زیادہ کرتے ہیں یا شیطان کرتا ہے؟ کیونکہ آج تک کا تجربہ اگر آپ لوگ دیکھیں گے بیشترین کامیابی شیطان کو ملی ہے ظاہراً، کیونکہ وہ کامیاب ہوا ہے۔ ابو جہل کو بنانے میں کامیاب ہوا، ابو لہب کو بنانے میں کامیاب ہوا، ابو سفیانوں کو بنانے میں کامیاب ہوا۔ اسی اثنا میں کتنے عمار بنے، کتنے مالک اشتر بنے، کتنے یاسر بنے، کتنے ابو ذر بنے، کیونکہ ہر زمانے میں ان کی بھی تولید بہت ضروری ہے۔ جھوٹے افکار اسلحہ ہے شیطان کا، تاکہ ذہنوں کو میٹریلسٹ بنائے۔ بغیر پیسے کے زندگی نہیں ہے، بغیر بھاری کار کے زندگی نہیں ہے۔ ویلیوز، جس طریقے سے کرنسی کی ویلیوز لگائی جاتی ہے ایک دوسری کرنسیز کے ساتھ، ویسے انسانی ویلیوز لگائے جاتے ہیں۔ یہ خود بخود درونی ڈیولپمنٹس میں سے ہوتا ہے، یہ شیطانی تبلیغات کا نتیجہ بنتا ہے۔ کیا ہے انسان کی ویلیو؟ علامہ تقی جعفری مرحوم ایک عظیم شخصیت تھی فلسوف کی، فلسفی کی، یہ تشریف لے گئے نیدرلینڈ، غالباً نیدرلینڈ میں انہیں کانفرنس تھی۔ اس کانفرنس میں انہیں اس موضوع پر بات کرنی تھی کہ انسان کی ویلیو، ایک انسان کی ویلیو کتنی ہوتی ہے، اس کے اوپر بات کرنی تھی۔ یہ اسٹیج پر تشریف لے گئے اور فرمانے لگے کہ جو ہے انسان کی ویلیو، اس کی قدر و قیمت اس کے تھنکنگ کے اوپر منحصر ہے، جیسا وہ سوچتا ہے، جو تھنکنگ اس کی ہوتی ہے اس کی ویلیو وہی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر تقریر کر تھوڑی دیر یہ واپس آئے، پھر راستے میں پھر پوڈیم کی طرف مڑے اور جا کر کہنے لگے، دوستوں میں نے جو چیزیں آپ کو بیان کی ہے یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، ہر شخص کی قیمت اس کی قدر اور اس کے تھنکنگ کے برابر ہوتی ہے۔
ایک انسان کی تھنکنگ ہو سکتا ہے ایک لگژوری کار کے اوپر کہ میں اس کار کو خرید کر رہوں گا، کمائے گا، محنت کرے گا صرف وہ کار خریدنے کے لیے، یعنی اس کی ویلیو اس کار کی ویلیو کے برابر ہے۔ ایک انسان گھر خریدنا چاہتا ہے، اپارٹمنٹ لینا چاہتا ہے، ایک بنگلہ لینا چاہتا ہے، اس بنگلے کے لیے محنت کرتا ہے وہ، یعنی اس کی قدر و قیمت، اس کی ویلیو اس بنگلے کے برابر ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس انسان کی ویلیو کیا ہوگی جس کی زندگی میں ہدف اللہ ہو، جسے اللہ کو لینا چاہتا ہو، مرضات اللہ کو لینا چاہتا ہو، اللہ کی رضائیت کو حاصل کرنا چاہتا ہو، اس کی ویلیو اللہ ہوگا۔ لیست لانفسکم ثمنا الا الجنہ، قربان جائے ہماری جان امام علی پر۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے نفسوں کی قیمت، ویلیو جنت سے ہٹ کر نہیں ہے، اس سے کم پر مت بیچو۔ اگر کوئی تمہارے سے ٹریڈ کرنا چاہتا ہے، تمہیں خریدنا چاہتا ہے، پرچیز کرنا چاہتا ہے، دیکھو کہ آیا تمہاری ویلیو اس کے برابر ہے نہیں ہے۔ پرچیز ایمانی مراحل میں بعض کمپنی پرچیز کرتے ہیں لوگوں کو، بھائی آپ کی تعلیم دیکھتے ہیں، آپ کی کوالیفیکیشن، آپ کے سکلز دیکھتے ہیں، آپ کا ایکسپیرینس دیکھتے ہیں۔ کمپنی کہتی ہے کہ میں سال کو اتنا دوں گا، تم میرے لیے کام کرو۔ یہ ہائر کرنا ہی، پرچیز کرنا نہیں ہے، ہائر کرنا ہی ہے۔ پرچیز اور ہے، ہائر اور ہے۔ پرچیز یعنی خرید لینا۔ طاغوت جو پیسہ پھینکتے ہیں، یہ پرچیز کرنے کے لیے پھینکتے ہیں کہ تم ہمارے لیے کام کرو۔ برٹش امپائر کے پاس ایک شعبہ ہے، اس شعبے کا دستور یہ ہے کہ دنیا میں جس کونے میں بھی کیپیبل لوگ پائے جاتے ہیں، انہیں کوشش کرو کہ برٹش کے ساحل پر انہیں اتاریں، اور جب انہیں خریدا جاتا ہے اور وہ جب بک جاتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے جس کشتی سے تم ساحل پر آ کر ہمارے اترو گے، اس کشتی کو توڑ دو اور جلا دو، پھر واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں پرچیز۔ پھر واپس آنے کا نہیں سوچ سکتے۔ بنی امیہ کا سسٹم جو لوگوں کو لیتا تھا، اسی لیے لیتا تھا تاکہ ان کے ہنر سے استفادہ کیا جائے۔ یہی ہے ماڈرن ایرا میں، اس ترقی یافتہ زمانے میں اپنے ویلیوبل علم کو دشمن کے لیے بھیج دینا اور ہتھیار بننا کس کے خلاف؟ ارزشوں کے خلاف، انسانی ویلیوز کے خلاف۔ پہلے بھی ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ ایٹم ایک اچھی چیز ہے جس کا فائدہ خود انسانی زندگی کے لیے بھی ہے۔ اس کو کشف کرنے والا اور اس کو یوز کرنے والا ایک نالجبل پرسن ہوتا ہے، لیکن یہی نالجبل پرسن اگر فساد میں آ جائے، یہی ایٹم بم بنا دیتا ہے، جس میں 1 منٹ میں 2 لاکھ سے لوگ ایک شہر کے مر جاتے ہیں۔ یہ ہے انسانی ویلیوز ختم ہو جانا، جسے کہا جاتا ہے۔ بنی امیہ کے سسٹم کا سب سے بڑا ہتھیار لوگوں کو خریدنا، بہت سارا تھا، یعنی ایک پیسہ ان کا خرچ ہوتا تھا لوگوں کو خریدنے میں۔ ان لوگوں کے اندر ہر ایک کو نہیں خریدتے تھے یہ لوگ، انٹلیکچوئلز، پڑھے لکھے فقہا، پڑھے لکھے لوگ جو حرام و حلال میں جس کی مداخلت تھی، جو دین کے احکام میں مداخلت تھی، قرآن میں مداخلت تھی، ان کے نام پر احادیث کو ٹرانسفر کرنا، پیسہ دے کر کہنا کہ یہ حدیث، یہ آیت جو علی ابن ابی طالب کے شان میں نازل ہوئی ہے، ان کے لیے بیان کی گئی ہے، اس کو مصداق کو ہٹا دیا جائے، علی کو ڈیلیٹ کیا جائے اور یہاں پر ابن ملجم کا نام لگایا جائے۔ یہ دوسروں کے ویلیوز کو خرید لینا اسے کہتے ہیں، تاکہ یہ پروڈکٹ علی کی حکومت کے پاس نہ جائے، پڑھے لکھے لوگ امیر المومنین کے پاس نہ جائیں۔
اس لیے اگر آپ دیکھیں گے تو بنی امیہ کے سسٹم کے اندر بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی موجود تھے، بہت زیادہ، لیکن سمم بکمم امیون کہ آنکھ رکھنے کے باوجود حق نہیں دیکھتے تھے، کان رکھنے کے باوجود نہیں سنتے تھے، زبان رکھنے کے باوجود حق نہیں کہتے تھے، دل ہونے کے باوجود انہیں احساس نہیں ہوتا تھا۔ اگر اونٹ اور اونٹنی میں مسئلہ آتا تو کہا جاتا تھا کہ یہ اونٹنی ہے، اونٹ نہیں ہے، تو سب کہتے کہ آپ نے سچ کہا کہ یہ اونٹنی ہی ہے۔ اگر جمعے کی نماز چہارشنبے کو ٹرانسفر کر دی جائے، چہارشنبے کے دن کہا جائے کہ آج جمعہ ہے، جمعے کی نماز پڑھنا ہے، لوگ جا کر پڑھتے تھے، ختم ہو جاتا تھا۔ حق کے سکوت جسے کہا جاتا ہے، میں نے کل کی تقریر میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا، حق کے سکوت یعنی خاموشی کا حق، پیمنٹ۔ ہر حکومت کرتی ہے یہ کہ بعض جگہوں پر ہنر دیکھ کر پیسہ دیتی ہے کہ اس کے ہنر سے کام لیا جائے، بعض جگہوں پر فساد کرانے کے لیے پیسہ خرچ ہوتا ہے، بعض جگہوں پر خاموش رہنے کے لیے۔ کوفے کے اندر یہ پیسہ جاتا تھا تاکہ لوگ اگر مخالفت نہ کریں، موافقت نہ کریں، مخالفت بھی نہ کریں۔ ایک تو علی کی موافقت نہ کریں، دوسرا معاویہ کی مخالفت نہ کریں، اگر حمایت نہ کریں تو مخالفت بھی نہ کریں، یعنی یہ پالیسیز۔ آج اس ماڈرنٹی کے دور کے اندر ہیومن سکلز کو خریدا جاتا ہے، تبرج جسے کہا جاتا ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے ایک جھوٹی فکر، سب سے پہلا ستون یعنی فکروں کو بدلنا، اس کے تبرج۔ تبرج یعنی نمایاں ہونا، تبرج یعنی دکھاوا۔ جتنا دکھاوے کی دنیا ہوگی اتنا ہی لوگ اس چیز کے خریدار بنیں گے۔ تبرج یہ معمولاً عورتوں سے ریلیٹڈ سبجیکٹس میں زیادہ آتا ہے، جو میں آپ کے سامنے آج بیان کروں گا، کیونکہ اس عشرے کے اندر معمولاً اگر دیکھا جائے ہم ساری چیزیں بیان کرتے ہیں اور ایک دو ٹاپک ایسے رکھتے ہیں جس میں عورتوں کے بارے میں بھی بیان کیا جائے، کیونکہ ہم اس صنف کو اگنور نہیں کر سکتے۔ عورت ایک تربیت گاہ ہوتی ہے، اگر اس عورت کی تربیت میں کمی پیدا ہو جائے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ خوددار و وفادار و ایثارگر بچوں کی تربیت کرنے میں مکتب ہے ایک عورت، ایک سکول ہے ایک، جہاں سے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ توجہ کریں آپ۔ اب یہاں سے میں ایک چند باتیں عورتوں کے بارے میں کہوں گا، اس کے بعد مجھے حضرت عباس کے بارے میں چند باتیں کہہ کر ان کے مصائب کی طرف آنا ہے۔ تبرج، قرآن سورہ احزاب میں ارشاد فرما رہا ہے آیت 33 میں، لا تبرجن تبرج الجاہلیہ، تم جاہلیت الاولی، تم پہلی جاہلیت کی طرح تبرج یعنی دکھاوا نہ کرو۔ اگر دیکھا جائے تو تبرج کہتے ہیں برج، برج یعنی ٹاور۔ ٹاور ایک سینٹر آف اٹریکشن بنتا ہے، شہر کے کس کونے سے بھی دیکھا جائے، شہروں میں ہوتے ہیں بعض برج ہوتے ہیں، جیسا برج میلاد کہا جاتا ہے، برج عرب کے امارات کے اندر جو برج ہے، برج، اور مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں برج، تاکہ شہر کی زینت دیکھا جا سکتا ہے دور سے، خوبصورت سا لگتا ہے۔ قرآن نے جو مثال دیا ہے یہ ایک انوکھی اور بہترین مثال ہے یہ، اور اتفاق سے عورتوں کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ تم لوگ سینٹر آف اٹریکشن نہیں بنو۔ سینٹر آف اٹریکشن اگر آپ دیکھیں گے تو آج عورت ہر فیلڈ کے اندر اسے کھینچ کر لایا گیا۔ میں ایک چھوٹا سا جو تحقیق شدہ ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ آج پبلیکیشنز کے 2/3 کانٹینٹ عورتوں سے بھرا ہوا ہے۔ 2/3 پبلیکیشنز، دنیا کے پبلیکیشنز، میگزینز ہو، ایڈورٹائزمنٹس ہو، باہر کے ہورڈنگز ہوں، اور نہ جانے انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، نیوز،
اس میں سارے کانٹینٹس کو جمع کیا جائے تو 2/3 کانٹینٹ اس کا عورتوں سے ہے، یعنی عورتوں کو یوز کیا جاتا ہے اس میں۔ کس لحاظ سے یوز کیا جاتا ہے؟ ایز اے پروڈکٹ۔ میں نے کہا تھا بعلم بعورہ کے بارے میں، بعلم بعورہ بنی اسرائیل کا اسم اعظم رکھنے والا مولوی تھا یہ، یعنی کافی پائس، دیندار، ریلیجیس۔ بعلم بعورہ کو اس وقت کے سپر پاور نے خریدا تھا۔ علم ہے اس کے پاس پاور ہے، یعنی اسم اعظم کا پاور ہے۔ فرعون نے خریدا تھا لیکن خدا نے اجازت نہیں دی، اس کا پاور ڈائلیوٹ ہو گیا اس کے اندر سے، پھر اسے سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر یہی عالم جو مردہ علم رکھا ہوا تھا، اس دور کے وائٹ ہاؤس کے پلاننگ روم میں بیٹھ جا کر پلان کر رہا ہے، فرعون کو مشورہ دیتا ہے کہ خوبصورت لڑکیوں کو جن کے لباس مؤدبانہ لباس نہ ہو، ان کے ہاتھ میں پروڈکٹس دے کر بنی اسرائیل کے بیچ میں بھیجا جائے تاکہ یہ جائیں تبلیغات کریں، گوڈز بیچیں اپنے ہاتھوں سے، بد حجابی، یعنی ایک لڑکی کو کیسے استعمال کیا جا رہا تھا جاہلیت اولیٰ میں۔ لڑکی اس وقت ایک گوڈز میں شمار ہوتی تھی، انہیں کہہ دیا جا چکا تھا اس مارکیٹنگ کے لائن کے اندر، یعنی ایسے بعض باتیں میں اپنے اندر روکتے بیان کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ غلط مفاہیم ٹرانسفر ہو جائیں اور دنیا کے اس زندگی کا غلط مفہوم چلے جائیں، اس لیے بعض تاریخ کے پہلوات کو میں بڑے سنجیدگی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ یعنی ایک گوڈز کہ تم جاؤ مارکیٹنگ کرو، اگر تمہارا ہاتھ کسی کو پسند آ جائے تو وہ بھی اس گوڈز کا ایک حصہ ہوگا، تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا پڑے گا، تمہیں پیسہ دیا جائے گا۔ کیوں اس طریقے سے کیا؟ تاکہ نبی کے ماتحت رہنے والی قوم کے اندر دو چیزیں آ جائیں، ایک حرام لقمہ آ جائے، دوسرا حرام نطفہ آ جائے۔ دشمن کا ہمیشہ کا اختیار رہا ہے جتنا ہو سکے ان کے اندر حرام بھر دو۔ اسی لیے امام حسین کے مقابل میں جو لوگ آئے تھے انہیں پہلے حرام کھلایا گیا تھا۔ اور دو تقریریں، شاید کل کی تقریر میں میں آپ کے سامنے ایک جنگ کے بارے میں بیان کروں گا جسے پراکسی وار کہا جاتا ہے۔ پراکسی وار، جنگ نیابتی جسے کہا جاتا ہے، جنگ نیابتی، اس کے کل انشاءاللہ خدا نے توفیق دیا تو میں اس کے بارے میں بیان کروں گا، لیکن آج یعنی یہ چیزیں اگر انہیں کھلا دی جائیں، یہ لوگ گریہ تو کریں گے حسین ابن علی پر، لیکن ان کے تیر بھی حسین ابن علی پر چلیں گے۔ فرزدق جس وقت کوفے سے جا رہے تھے، امام سے ملاقات ہوئی، حج کے لیے جا رہے تھے، امام کوفے کی طرف جا رہے تھے، تو فرزدق کے جو بیانات تھے کوفے کے بارے میں، جو منظر کشی کی انہوں نے کہا کہ قلوبہم معاک وسیوفہم علیک، یا قلوبہم معاک وسیوفہم ما بنی امیہ، یا اے میرے مولا ان کے دل آپ کی طرف ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ کس کی طرف ہیں تلواریں؟ بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ دل اس کیمپ سے وابستہ ہو جائے گا لیکن اس کے تیریں بھی اسی کیمپ کے اوپر چلیں گے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ہدف، عقل صوت جسے کہا جاتا ہے، ہدف۔ 2/3 پبلیکیشنز جو ہیں دنیا کے، اس میں عورتیں بھری ہوئی ہیں، لڑکیاں ہیں۔ میں صرف اشارے کروں گا بعض چیزوں کی طرف کہ جس کے اندر جو آج فحشہ کو زندہ کیا گیا ہے دنیا کے اندر، آج کتنا کشندہ فحشہ ہے، قتل کر دینے والا فحشہ ہے۔ لڑکیوں کو اس خاص
فحشا کے اندر ڈھکیلا جاتا ہے، اور نوبت ان کی یہ آ جاتی ہے کہ جو لڑکیاں دنیا کو خوش کرنے کے خاطر بعنوان انٹرٹینمنٹ یہ لوگ خودکشیاں کر رہی ہیں، اس لیے کہ ڈیڈ اینڈ پر پہنچ چکی ہیں۔ یہ ایک سوچ کر آئی تھی انڈسٹریز کے اندر، لیکن ان کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیا، ان کے خواہشات کو تجاوز کیا، ان کے خواہشات کے ساتھ ختم ہو گیا۔ 2009 کا جو آمار دیکھا جائے، 2009 سے لے کر 2017 تک 2000 سے زیادہ وہ لڑکیاں سوسائڈ کر چکی ہیں جس کی زندگی سے سوء استفادہ کیا گیا، 2000 سے زیادہ۔ یہ سب ذہن میں رکھیں آپ لوگ۔ جو برٹش جو بڑا ملک تصور میں آتے ہیں، فرسٹ ورلڈ کنٹریز تصور میں آتے ہیں لوگ، ایئرلی 500 سے زیادہ لڑکیاں مری پڑی رہتی ہیں ان کے پاس، جنگلوں کے اندر، پارکوں کے اندر۔ ان کے حقوق نہیں ہیں، بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جن کے حقوق کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ عالم ہے، یعنی ان کا سٹیٹس ختم کر دیا جائے گا۔ ایک رابطہ جو قائم کیا گیا اس کے ذریعے سے، رابطہ جو تبلیغات کا رابطہ ہے، چشم اور جسم کے ملاقاتوں کا ہدف ان کا چشم اور جسم کی ملاقاتیں، یہ باقاعدہ دشمن نے اسی پلاننگ کے ماتحت کیا، جس کے اندر ایک سب سے بڑی جنگ اہل ایمان کے ساتھ یہ تھی کہ ان کی عفت و حیا کو ختم کیا جائے۔ اہل ایمان کے خلاف یہ جنگ دنیا نے چھیڑی ہے تاکہ ان کی عورتوں کو بلوے دین سے نکال کر بلوے عام میں لایا جائے، یعنی اس کی پراپرٹی بنا دیا جائے، پبلک پلیسز کی پراپرٹی بنا جائے۔ اسلام ایک عورت کے نقش کو، کردار کو بہت زیادہ قیمتی سمجھتا ہے۔ اسلام برمقابل دنیا کی نگاہ میں عورت کیا ہے؟ عموم پلیسز کی پراپرٹی ہے، عموم پلیسز، ہر جگہ پر جنسی جاذبے کا جلوے گر ہے، یعنی جتنا جنسیات کو ابھارنے کا وسیلہ ہے عورت کو لایا جاتا ہے۔ ابتذال جنسی، یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا نے کس کے بینر کے ماتحت یہ سب چیزیں عورتوں کو دیے؟ فیمینزم کے ماتحت۔ فیمینزم یہ کہہ کر کہ عورت کو لائے، فیمینزم عورت کے کھوئے ہوئے حقوق کو لینا، ایبسلیوٹ رائٹ جو عورتوں کا ہے وہ لے لینا دنیا سے، ان کا حق ہے۔ پردہ فروشی بھی عورتوں کی انہی لوگوں نے سکھایا تھا۔ 15 سینچری سے پہلے تک عورت کی ویلیو غرب کے اندر پردہ فروشی تھی، جو آج داعش نے کیا ہے۔ یہ غرب کی اتباع تھی۔ ہے داعش نے یہاں پر لا کر اسلام کے اندر بڑی بڑی داڑھیوں کے ساتھ ہتھیار لے کر اللہ اکبر کے نعرے کے ماتحت عورتوں کے ساتھ پردہ فروشی۔ وہ زمانے میں جو اینشین پیریڈ، میڈیول ایج کا پیریڈ تھا، جس میں عورتوں کو کھینچ کر لا کر ان کے دانت دیکھے جاتے تھے، ان کے کان دیکھے جاتے تھے، ان کی آنکھیں دیکھی جاتی تھی، ہر چیز دیکھنے وقت قیمت لگائی جاتی تھی۔ آج داعش نے وہی کام کیا۔ پرانا دستور، پراکسی وار کا ایک عظیم شعبہ ہے یہ، اس طریقے سے یعنی گھٹایا جائے ویلیوز کو۔ برطرف مقابل اسلام نے اتنا ہی بلند مرتبہ عورت کو دیا، کیونکہ عورت کے ساتھ اسلام نے بڑے اہداف ڈیل کیے۔ تاریخ اسلام اگر دیکھا جائے انبیاء کی تاریخ سے، عورت کا سٹیٹس بلند رہا ہمیشہ۔ اظہار زینت کا ایک آرائشگر بنا دیا عورت کو، اظہار زینت۔ دیکھیں آج ماڈلز کا حال، معافی چاہتا ہوں یہ سب الفاظ استعمال کرتا ہوں کیونکہ جز ہے، یہ آج کی جانکاری کا سبجیکٹ ہے یہ۔ اگر ہم اس سے غافل رہیں گے، اگر ہم اس سبجیکٹ کو ابا عبداللہ الحسین کے پلیٹ فارم سے ابلاغ نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم آج ہماری عورتیں شکار ہونے شروع ہو جائیں ان کے، کیونکہ یہ معیار نہیں ہے کہ فلاں قوم کی عورتیں بچ جائیں گی، فلاں قوم کی عورتیں بچ جائیں گی۔ پچھلے سال میں نے پچھلے عشرے میں جب آپ کے سامنے
میں وہاں پر یعنی پڑھ رہا تھا تو اس میں نے کہا تھا دنیا کا ایک سب سے بڑی جنگ کا ایک حصہ اینٹی حجاب موومنٹ، ایک ایسی موومنٹ، ایک ایسی نہضت جو حجاب کے مخالفت میں، برہنگی کو آشکار کرنا، برہنگی یعنی خود مسلمان عورت کے ذہن کو کنٹرول کیا جائے گا، مسلمان عورت بد حجابی میں آئے گی، بعد میں بے حجابی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت موومنٹ چلے ہی ہیں، یہ مونٹو کوئی ضرورت نہیں ہے، فقہی مسائل دریافت کیا جاتا ہے، حجاب کسے کہتے ہیں، فقہ کے مسائل کے اندر لکھا ہوتا ہے حجاب یعنی اپنے بدن کو کور کرنا، اپنے بدن کو کور کرنا، چہرہ بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھڈی تک اتنا حصہ دیکھ سکتے ہیں، یعنی ایک عورت کھلا رکھ سکتی ہے، کلائیوں سے لے کے انگلیوں تک کھلا رکھ سکتی ہے، بقیہ نہیں، تو اتنا ہی فقہ نے بتایا، فقہ کا کام اتنا ہی ہے بتانا۔ اس فقہ کے اس احکام کو لے کر عورت نے سارے فیشن کے اوپر اپلیکیبل کر دیا، اپلائی کر دیا لا کر، یعنی صرف چہرہ چھپانا ہے، اوکے چہرہ چھپا رہی ہوں، کپڑے میں ایسے پہنوں گی جو تنگ ہوں گے، بدن نظر نہیں آئے گا، فگر نظر آئے گا بدن کا، پیر کا موٹا پن نظر آئے گا۔ معافی چاہتا ہوں، یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں، بتانی پڑتی ہیں تاکہ واضح طور سے ڈسکشن ہو اس کا، لیکن حجاب کے نام پر اینٹی حجاب موومنٹ، برہنگی کو ترویج کرنا، بیٹی کو چھوٹ دینا، کوئی بات نہیں میری بیٹی کے لیے صحیح ہے، بغیر حجاب کے جاؤ کالج، بغیر حجاب کے جاؤ آفس، فوراً سوال ہوتا ہے کہ ہماری آفس کے اندر حجاب الاؤڈ نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ کیا کر سکتے؟ بغیر آرام کے ساتھ تو کام نہیں کر سکتے، حجاب تو ضروری ہے، کام چھوٹ جائے لیکن حجاب نہ چھوٹے، لیکن نہیں، جانا ہے اسی آفس میں، اس لیے ہم ان کی ارزشوں کو، ان کی ڈیلز کو ہم سائن کر دیں گے، حجاب کو اتار دیں گے، یعنی کمپرومائز کر لیں گے دین کے ساتھ۔ یہ سب دھیرے دھیرے سے خدا کہتا ہے قرآن میں لا تتبعوا خطوات الشیطان فإنہ لکم عدو مبین، کہ شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلو، شیطان ایک ساتھ گرفتار نہیں کرتا، دھیرے دھیرے سے تمہیں کھینچتا ہے تاکہ تمہیں انحراف کے راستے پر لگا دے۔ کب ایمان کے ساتھ پیدا ہوئے، کب ایمان کے دائرے میں تربیت ہوئی اور کب ایمان سے خارج ہوئے، ہمیں معلوم تک نہیں ہوگا۔ مثال اگر دینا شروع کریں ہم پاک عورتوں کی جو زمانے کے اندر گزری ہیں، قرآن بہت سارے ایسے کیریکٹرز کو بیان کر رہا ہے، تاریخ میں بہت ہیں۔ سورہ تحریم کی آیتیں جو آخری 2 آیتیں ہیں، نیگیٹو کیریکٹر بھی بیان کر رہا ہے، پازیٹیو بھی۔ نیگیٹو کیریکٹر سورہ تحریم میں آیت نمبر 10 ہے، لیکن ہم لوگ پازیٹیو کیریکٹرز کو یہاں بیان کریں گے۔ سورہ تحریم میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، خداوند متعال مثال قائم کر رہا ہے، کس کی؟ اہل ایمان کے لیے۔ کس کی مثال قائم کر رہا ہے؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی زوجہ کی مثال قائم کر رہا ہے، فرعون کی وائف۔ فرعون کی وائف آپ سوچیں گے کہ کون ہوگی، کیسی ہوگی؟ محلوں میں رہنے والی شہزادی، فرعون کے دربار میں بڑا محل، وہ فرعون جو سائن ہے دنیا کا، اس کے محل میں رہنے والی، سارا سسٹم فرعون کا، اس کی انٹیلیجنسی فرعون کی انٹیلیجنسی، فرہنگ فرعون کا فرہنگ، فرعون کی عبادت ہوتی تھی، فرعون کے پیسے، یعنی یہ سارے کا سارا سسٹم، جس کے بارے میں خداوند متعال ایک ایسی لیڈی کی یہاں پر مثال دے رہا ہے جو فرعون کی بیوی اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ سے دعا کر رہی ہے خدایا میرے لیے تیرے نزدیک جنت میں ایک گھر دے۔ کون؟ فرعون کی زوجہ، اتنے بڑے محل میں رہنے والی، دنیا کے یہ محل جو کہ دنیا کی ویرانی کا سبب بنتا ہے، دنیا کے لوگوں کی بربادی کا سبب بنتا ہے، دنیا کی عورتوں کی بربادی کا، کیا فرعونیت نے کیا برا نہیں کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کے ساتھ؟ حیا سے نکالا تھا۔ خدا خود کہہ رہا ہے قرآن میں
خدا کہہ رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے مردوں کو مارا جاتا تھا، تمہاری عورتوں کو رکھا جاتا تھا. استحیا کا لفظ یعنی حیا چیر دی جاتی تھی ان کی. کیا وہ تمہارے اوپر عظیم بلا نہیں تھی؟ خدائی سسٹم کی ایک فرد اس محل میں زندگی کر رہی ہے، اس محل سے نفرت کرتی ہے، کہتی ہے خدایا یہاں تو میرے لیے کچھ نہیں ہے، تو مجھے اپنے بارگاہ میں جنت میں مجھے گھر دے. تنگ آ چکی ہوں میں. کس سے تنگ آ چکی ہوں؟ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ. خدا مجھے فرعون اور اس کے اعمال سے نجات دے، اس کے برے پالیسیز، اس کا ظلم، اس کا جو سسٹم ہے، اس کی ایگو. یعنی یہاں پر بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں نجنی من القوم الظالمین. مجھے ایک ظالم قوم سے یعنی ظالم سسٹم سے نجات دے. ایک عورت اللہ کو پسند آئی کہ عورت نے عورت ہونے کے ناطے اور محل کی رانی ہونے کے ناطے، محل کی شہزادی ہونے کے ناطے، یہ ساری چیزیں ہونے کے ناطے اس نے اپنے آپ کو دنیا سے کمپرومائز نہیں کیا. ہم بادشاہوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے آپ اٹھا کر دیکھیں، شاہرانیوں کی زندگیاں دیکھیں اٹھا کر کہ کس طریقے سے ہوتی ہے، ان کے محل کی زندگیاں دیکھیں. ایک سٹیٹس عورت کا ختم کر دیا جاتا ہے. بہت سارے آپ ڈاکیومنٹریز دیکھیں معلوم ہو جائے گا کہ کیونکہ آج کل استعمار کی ایک قدرت طاقت کا ایک حصہ یہ ہے کہ آج بلاد اسلامی یعنی جو ممالک اسلامی ممالک ہیں وہاں کی عورتوں کی عزت گرانے کے خاطر یہ وہاں کے عورتوں کے سارے یعنی نیگیٹو ڈاکیومنٹریز دنیا کے اندر آ جائیں، یوٹیوب کے اندر موجود ہیں کہ کس طریقے سے مسلمان عورت کو، ان کی عزت کو گرایا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے سے. یعنی سارا سسٹم کرپٹ ہو جاتا ہے. تو امکان نہیں ہے، عورت دنیا میں کوئی نیکی طلب نہیں کر سکتی اللہ سے. حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی شاید معلوم تھا ان کو دنیا میں تو کچھ نہیں ملنے والا مجھے، تو کہہ رہی ہیں کہ خدایا مجھے جنت میں گھر دے، تیرے نزدیک گھر دے. مجھے ویلیوز ختم ہو جاتے ہیں. امام علی فرماتے ہیں جاہلیت کے دور کے بارے میں، امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا جس میں بہترین گھر کے پاس بدترین پڑوس تھے. بہترین گھر اللہ کا گھر، بدترین پڑوس جن کے گھروں پر لال جھنڈے لگتے تھے، بدترین پڑوس. آپ دیکھیں اٹھا کر زندگی کس طریقے سے تھی. پیغمبر اکرم حضرت سلمان فارسی، سلمان محمدی سے بعض حالات آخر الزمان بیان فرماتے ہیں جس میں آپ فرماتے ہیں وہ وقت ایسا ہوگا. میں پوری روایت نہیں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس میں سے چنندے جو ہمارے ٹاپک سے ربط ہیں. وہ وقت ایسا ہوگا جب مرد مرد پر اکتفا کرے گا، عورت عورت پر اکتفا کرے گی. حضرت سلمان کے لیے وہ زمانے میں لوگوں کے لیے تعجب، کیا اس طریقے سے ہوگا؟ جبکہ مثالیں بھی قائم کی ہیں اللہ نے. قوم لوط، قوم صدوم کی مثال جو شیطان کا ایک بھاری ہتھیار ہے، یہ انسانیت کو ختم کرنے کے لیے بھاری ہتھیار ہے. یہ مرد اپنے اندر عورتوں کی شباہت اور عورت اپنے اندر مردوں کی شباہت لائیں گی. شیطانی ہتھیار. عورتیں زین پر سوار ہوں گی اس وقت. آج دیکھیں آج آپ کے دور کے اندر کیا حالت ہے عورتوں کے لیے. اسکوٹر، بائکس، یہ سب زین پر سوار ہونا یہ ایک کنایا کہا جاتا ہے کہ یہ عالم ہو جائے گا. اس لیے دیکھیں ایران کے قوانین میں عورت بائک نہیں چلا سکتی، اسکوٹر نہیں چلا سکتی، عورت کار چلا سکتی ہے. اس لیے کہ اس کی ویلیو کی خاطر رہی ہے. پتہ نہیں کس عالم میں کیسے چلے جائے، کیا ہو جائے، حجاب کا کیا حال ہوگا جب چلائے گی وہ. ظاہر بات ہے نان مسلم کنٹریز جہاں پر ہم لوگ زندگی کرتے ہیں وہاں پر ہو سکتا ہے بد حجابی یا ایسا حجاب جس کے بنا پر ایک عورت کو اپنا کام
لینا رہتا ہے روزمرہ کام، جس کی وجہ سے یہ اسکوٹر کی سوار ہو جاتی ہے، سب شرعاً کوئی حرام نہیں ہے، لیکن علامات آخر الزمان میں یہ زیادہ ہو جائے گا۔ یہ لوگوں کی عصمت کے پردے پھاڑ دیے جائیں گے، ان کی عصمت، جو گناہوں سے بچنے کے یہ راستے، یہ سب عفت کے حریم کے پردے چاک کر دیے جائیں گے۔ یہ عالم ہوگا سسٹم، جب فرعونیت کا سسٹم آ جائے گا، ہر چیز ممکن ہے، ہر چیز ممکن ہے۔ پیغمبر امام علی فرماتے ہیں وہ دور ہوگا جس میں اللہ کی معصیت ہوگی، شیطان کی اطاعت ہوگی، یہ ویسا دور ہوگا۔ پھر دوسری مثال اللہ قائم کر رہا ہے یہاں پر، مریم جو عمران کی بیٹی ہیں، وہ مریم بنت عمران التی احسنت فرجہا، اور مریم بنت عمران کی مثال جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی۔ عفت کی حفاظت کرنے والی عورت امام کے ساتھ ہوگی، معصوم کے ساتھ ہوگی، جو عفت کی حفاظت کرے گی، اپنی حفاظت کرے گی، اپنے ویلیوز کی حفاظت کرے گی، ایسی عورت امام کے ساتھ ہوگی۔ آپ دعا جو پڑھتے ہو امام زمانہ کی، بعض دعائیں ہیں، ایک سلامتی کی دعا ہے، اور بہت سارے ایسے دعائیں ہیں جس میں ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ اس میں ایک دعا ہے، اللہم ارزقنا توفیق الطاعت و بعد المعصیت۔ یہ دعا کافی امام کی مشہور دعا ہی ہے، جس کو ہم اپنے ڈیلی ٹائم ٹیبل میں اس کو سیٹ کرنا چاہیے، اس دعا کو، کہ بہت مؤثر دعا ہے۔ اس میں امام فرماتے ہیں وَعَلَى النِّسَاءِ بِالْحَيَاءِ وَالْعِفَّةِ، عورتوں کے لیے امام فرماتے ہیں، اور عورتوں پر شرم اور عفت عنایت کر۔ شرم اور عفت جو عورتوں کے بہترین زیور ہیں۔ حیا ایک ہوتا ہے بدن چھپانا، کپڑوں سے چھپ جاتا ہے، موسٹلی عورتیں کرتی ہیں یہ، لیکن ضروری نہیں کہ ہر حجاب دار عورت باحیا دار ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض کہتی ہیں کہ میں بے حجاب ہوں لیکن میں باعفت ہوں، یعنی میرا دل صاف ہے، میں بے حجاب ہوں، میں کیا کروں، میں زمانے کے ساتھ چلتی ہوں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بے حجاب عورت باعفت ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ عفت اور حجاب، داخلی حجاب اور باہری حجاب کا دونوں کا کنیکشن ہے۔ مثال کے طور پر درخت کی اگر جڑ صحیح نہیں ہے، اگر کوئی کہے کہ اس میں میوہ اچھا آتا ہے، فروٹس اچھے آتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ جب جڑ صحیح نہیں ہے، نہ پتے صحیح ہو سکتے، نہ میوہ صحیح ہو سکتا، فروٹ صحیح نہیں ہو سکتا، گروتھ نہیں ہوگی، اس لیے کہ جڑ میں ڈیفیکٹ آ گیا ہے۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر عفت میں ڈیفیکٹ آ جائے، حیا میں ڈیفیکٹ آ جائے، تو حجاب میں اچھا ہی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ یعنی جو اندر ہوگا وہی باہر نمودار ہوگا۔ ایک بے حجاب عورت اگر یہ کہے کہ میرا دل صاف ہے، میرے پاس حیا ہے، میرے پاس عفت ہے، اگر عفت و حیا ہوتی تو یہ دونوں چیزیں تیرے ظاہر بدن کو کور کرنے کے لیے مدد کرتی، نہیں ہو سکتا، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں یہ دو زیور اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ ہماری عورتوں کو دیں، کیونکہ یہ عورتوں کا بڑا کردار ہے۔ تین عظیم سیاستیں دنیا کی آج کی مومن عورتوں کے خلاف، تین عظیم سیاستیں۔ پہلی سیاست بے حیائی، یعنی شہوت کو عقل پر غالب کر دینا، بے حیا ہو جانا عورت کا۔ جب بے حیا ہو گئی تو دین نہیں ہے اس کے پاس۔ امام علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں من لا حیاء لا لا دین لا، جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے۔ من لا دین لا فهو دخل النار، اور جس کے پاس دین نہیں ہے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی حیا ختم کرو۔ جب حیا ختم ہو جائے گی تو آٹومیٹک دین ختم ہو جائے گا۔ دین نہیں، پریکٹس ہی نہیں کریں گے، قرآن میں دل نہیں لگے گا، نمازوں میں دل نہیں لگے گا، کانوں میں گانے بجتے رہیں گے، گھر کے اندر سے دینی ماحول ختم ہوتے رہے گا۔ کیونکہ ایک عورت تربیت گاہ ہے، تربیت گاہ۔ اسلام میں مرد شادی کیوں کرتا ہے، عورت شادی کیوں کرتی ہے؟ تاکہ ایک تربیت گاہ بنائے۔ اس کے بعد میں اور ہیں باتیں، لیکن میں اسی کو یہیں پر اکتفا کرتا ہوں
کل اگر خدا نے اجازت دیا ہم آپ کے سامنے یہ اس کو کنٹینیو کریں گے، بعد میں پراکسی وار کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تربیت گائے کہیں پر، یعنی اگر شادی کیوں کرتے ہیں لوگ؟ شادی اس لیے کرتے ہیں تاکہ ایک صالح اولاد پیدا ہو، سکون کا باعث بنے، دین کسٹمز چلتے جائیں، نسل کے اندر چلتے رہیں کسٹمز دین کے، اسی لیے۔ ورنہ شادی کرنے والے تو الگ الگ نظریے ہیں، کوئی بدن کے خواہش کے لیے شادی کرتا ہے، مجھ سے مزہ نہیں ملتا اسے۔ جو شخص شادی کرتا ہے یہ سوچ کر کہ میں بدن کے خواہشات کے لیے شادی کر رہا ہوں، تو وہ اکتفا نہیں کرے گا، جیسے ایک ختم ہوگا پھر اس کے بعد دوسرا اس کی نگاہیں چرنا شروع ہو جائے گی۔ ایک ہوتا ہے دین کے لیے شادی کرتا ہے، اللہ کے لیے شادی کرتا ہے، اس کے ہدف میں ہوتا ہے کہ میں ایسی اولاد تربیت کروں جو امام کی نصرت کرے، جو ہدف میں ہوتا ہے۔ اس کے لیے امام اس دعا میں فرماتے ہیں وَبِالنِّسَاءِ بِالْحَيَاءِ وَالْعِفَّةِ وَعَلَى النِّسَاءِ بِالْحَيَاءِ وَالْعِفَّةِ، ہماری عورتوں کو عفت اور حیا کا زیور دے، یعنی یہ کس لیے؟ تاکہ امام کی نصرت کریں۔ امام کے ناصروں میں اگر دیکھیں گے، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام کے ناصروں میں 313 لوگ ہیں، جس میں سے 50 عورتیں ہوں گی۔ یہ امام کے ناصر، ڈائریکٹ ناصر ہوں گے امام کے، یعنی خود شیعوں میں سے ہوں گے، دنیا کے کونے کونے میں سے ہوں گے، 50 عورتیں ہوں گی۔ اور انڈائریکٹ ناصر جو حضرت عیسیٰ کے توسط سے آئیں گے، 1200 لوگ آئیں گے، جس میں سے 800 مرد ہوں گے، 400 عورتیں ہوں گی۔ یعنی عورتوں کا کردار انبیاء کے ساتھ چلنا ہے۔ آج ہمارے پاس دین و مذہب کتنا اختیار دیا ہے، عورتوں کو کتنا ویلیو دیا ہے۔ ایک عورت جماعت میں شریک ہو سکتی ہے، حج، مسجد النبی، نمازوں کے مرحلے میں، دیگر حقوق کے مرحلے میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ عورت کے حقوق اسلام دیتا ہے۔ عورت کے حقوق اگر دیکھا جائے صدر جاہلیت سے، یعنی جاہلیت کے دور سے جو پازیٹیو تھنکنگ والی عورتیں تھیں، جو پازیٹیو کیریکٹر والی عورتیں تھیں، ان کا بڑا کنٹریبیوشن رہا اسلام کے معاملے میں۔ خود فرعون کی بیوی حضرت مریم اور دیگر عورتیں، 20 سے زیادہ عورتیں رجعت میں اٹھائی جائیں گی، 20 سے زیادہ عورتیں، جس میں سے ایک شہید اول جو پہلی شہیدہ تھی حضرت سمیہ، 20 سے زیادہ عورتیں رجعت میں آئیں گی۔ اتنا ویلیو ہے عورتوں کا اسلام کے اندر۔ امام کی نصرت کے لیے انسان اس چینل کو اڈاپٹ کرتا ہے۔ امام علی کو خواہش نہیں تھی، حضرت زہرا جیسی زوجہ ملنے کے بعد امام کے لیے کوئی خواہش نہیں تھی کہ اس کے بعد کوئی دوسری بیوی بھی لے کر آئیں۔ امام کی خواہش نہیں تھی، اس لیے کہ حضرت زہرا مرضیہ کفو تھی، لیکن امام علی چاہتے تو کہہ سکتے تھے عقیل سے، اپنے بڑے بھائی سے، کہ بھائی عقیل میں شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے شادی کرائیں، لیکن امام نے شرط رکھی، بھائی عقیل مجھے ایک بہادر قبیلے میں شادی کرو۔ کیوں؟ امام کی وسیع نگاہ تھی، ایک ایسا بچہ میری زوجہ سے پیدا ہو جو ناصر حسین۔ اس لیے دیکھیں ام البنین سے جتنی اولادیں سب کربلا میں شہید ہوئی، ام البنین سے۔ ہدیہ امام علی کس کے لیے؟ امام وقت کے لیے۔ یعنی امام درس دے رہے ہیں دنیا کو کہ عورت سے شادی کرو اس بنا پر کہ جو تمہارا بچہ پیدا ہو وہ سرباز امام قرار دیا جائے۔ کون تھا سرباز امام؟ حضرت عباس۔ حضرت عباس کی شخصیت، اللہ اکبر، کیسی شخصیت تھی! ایک ایسا کردار تھا عباس کہ اس کی مثال آج تک کوئی نہیں لا سکتی۔ حضرت عباس کو ہم ایک جنگ کے لحاظ سے جانتے ہیں، ایک باب الحوائج کے لحاظ سے جانتے ہیں، جبکہ حضرت عباس کئی ایسے باب ہیں، کئی باب ہیں۔ ایک باب تسلیم ہے،
ایک باب مقام تصدیق ہیں، ایک باب مقام رضا ہیں، وفا ہیں، ایک باب مقام نصوح ہیں۔ حضرت عباس کے اتنے باب ہیں۔ علمدار حسینی صرف جنگ کی اسٹریٹجی نہیں جانتا، علمدار حسینی ہر چیز میں جس چیز میں امامت دخل دیتی ہے اس میں علمدار حسینی دخل دیتے ہیں۔ توجہ کریں، یہ چھٹویں امام اس طریقے سے گواہی دیتے ہیں، اشہد لک یا عباس، میں آپ کو گواہی دیتا ہوں، آپ کے بارے میں گواہی دیتا ہوں، بالتسلیم والتصدیق والوفا والنصیحہ، 4 چیزوں کی گواہی۔ دوسری زیارتوں میں بھی امام نے فرمایا کہ کس چیز کی؟ جاہدت وصبرت ونصحت حتی اتاک الیقین، سب اوصاف عباسیہ ہیں۔ یہ اوج بندگی ہے، یہ تسلیم ہو جانا، تسلیم چوں چرا کے بغیر۔ تسلیم کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک آواز بھی نہ اٹھائیں اپنے مولا کے آواز کے اوپر، مشورہ بھی نہیں دے، اسے کہتے ہیں امام امت کا رشتہ۔ امام اور امت کا نزدیک ترین رشتہ اگر دیکھنا ہے تو عباس اور حسین کو دیکھا جائے۔ امام اور امت کا نزدیک ترین رشتہ۔ امت کا فریضہ یہ ہے کہ اپنے امام کی اطاعت کریں، تسلیم کریں۔ امام کا فریضہ یہ ہے کہ اپنے امت کے اوپر قیادت کریں۔ یہ قیادت تھی جو کبھی ایک جملہ امام کے سامنے نہیں بیان کرتے، جو امام کہتا ہے اس چیز کے اوپر لبیک کہنے والے کا نام عباس ہے۔ ورنہ رسول کے سامنے اعتراضات، ائمہ کے سامنے اعتراضات، یہ مقام تسلیم نہیں ہے، یہ برجستہ لوگوں کے اندر یہ بات نہیں تھی۔ مالک اشتروی ویسے ہی تھے جیسا عباس کے تعلیمات تھے، مسلم ابن عقیل ایسے ہی تھے، حضرت عباس ایسے ہیں۔ مقام تصدیق کہ ایک ایسا مقام جہاں ساری دنیا یزید کی طرف جا رہی ہے، حضرت عباس اس حقیقت واضح حقیقت کو اپنا شعار بناتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں امامت امام حسین، ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہیں۔ حضرت عباس کے بارے میں روایات میں ہے کہ حضرت عباس امام حسین کی حفاظت میں کئی راتوں تک جاگتے رہتے تھے۔ جو بابا یعنی امام علی کے دور میں امام علی رسول اللہ کے ساتھ تھے، ویسے حضرت عباس امام حسین کے ساتھ تھے۔ مقام تصدیق، مقام وفا، جو وعدہ کیا تھا اپنے بھائی سے، اپنے مولا سے، اسے نبھایا تھا۔ فرات تک گئے، بہت پیاسے تھے، اتنا وفا کا مقام کہ ایک چلو پانی اپنے زبان تک نہیں لے گئے۔ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ چلو کو پانی پر دے مارا، واپس کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے یہ پانی پہلے مشک بھر کر پہلے قیام تک پہنچا دوں، اس لیے کہ ننھے بچے پیاسے ہیں وہاں پر۔ حسین کی بیٹی پیاسی ہے، حسین کے خیمے میں علی اصغر پیاسے ہیں، چھوٹے بچے پیاسے ہیں، اللہ کی صدائیں۔ تو ایسے مقام پر کیسے عباس اس پانی کو اپنے ہونٹوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں پہنچایا۔ اللہ اکبر۔ امام نے اخو المواسی کہا حضرت عباس کو۔ اخو المواسی یعنی کوئی چیز میرے پاس ہے، وہ میرے بھائی کے پاس نہیں ہے، وہ چیز میرے پاس ہے، میں استفادہ کر سکتا ہوں، میں استعمال کر سکتا ہوں، لیکن میں اسے استعمال نہیں کروں گا اس وقت تک کہ اس کو میں میرے بھائی تک نہ پہنچا دوں۔ اسے کہتے ہیں اخو المواسی۔ یعنی حضرت عباس کے پاس پانی تھا، استعمال کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا، اس لیے کہ اس کو پہنچانا ہے پہلے وہاں پر۔ آئے عباس، اس لیے کہ بیتاب تھے، بچوں کی اللہ کی صدائیں حضرت عباس کے لیے گران تھی کہ عباس ہوتے ہوئے بچوں میں تشنگی بڑھے اور جام بلب ہو جائے، یہ عباس کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تشنگی کا عالم کیسا تھا
بعض خیمے جو اصحاب سے خالی ہو چکے تھے، کربلا کے میدان میں شہید ہو چکے تھے، یہ خیمے خالی تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ان خیموں کے اندر جاتے، فرش کو ہٹاتے، اپنے معصوم ہاتھوں سے مٹی کو کھودتے، جہاں نمی دکھتی تھی اپنے پیٹ کو اس نمی سے لگا دیتے تاکہ اس کے ٹھنڈک کی وجہ سے جگر ٹھنڈے ہو جائیں۔ اتنی پیاس غالب تھی، اتنی پیاس غالب تھی۔ اللہ اللہ، کون سے مصائب پڑھوں؟ حضرت زینب کے مصائب پڑھوں جو عباس سے رب تھے، جو مصیبت کا وقت تھا جب عباس کو ودا کیا؟ العطش والے مصائب پڑھوں؟ ہاتھوں کو قلم ہو جانے والے مصائب پڑھوں؟ یا وہ مصیبت پڑھوں جو خیمے میں آنے سے پہلے رن کے میدان میں تیر کے ذریعے سے جب مشق چھدا تو سارا پانی بہا، عباس کی کیسی آس ٹوٹی؟ اللہ اکبر۔ بچوں کا انتظار تھا، شاید بچے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے ابھی رک جاؤ، صبر کرو، تھوڑی دیر میں مشکل حل ہو جائے گی، امو پانی لے کر آئیں گے، ہم سارے کے سارے پیئیں گے۔ اللہ، یہ باتیں چل رہی تھی۔ میدان کی طرف دیکھا، گرد و غبار تھی، ایسا لگ رہا تھا گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہے۔ نزدیک جیسے پہنچنے لگا تو جیسے ہی گرد کا پردہ ہٹا، علم نمودار ہوا، بچوں کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑنے لگی۔ بچوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑی۔ بچوں نے ایک دوسرے سے کہا تھا چلو امو جان آ گئے، چلو امو عباس آ گئے، پانی آ رہا ہے۔ بچے آگے کی طرف بڑھے، جیسے ہی گرد کا غبار ہٹا بچوں نے دیکھا کہ حسین ابن علی ہے، علم عباس لے کر آ رہے ہیں، سر نیچے ہے۔ اب بچوں کو کیسے بتائیں کہ عباس شہید ہو چکے؟ اللہ اللہ، بچے سمجھ گئے، سارے کے سارے اب عبداللہ کو گھیر چکے۔ کہا مولا، بابا ہمیں پانی نہیں چاہیے، امو کہاں ہے؟ حسین نے عجب نہیں کہا، اے میری بچی، امو فرات کنارے شانے کٹائے ہوئے سو چکے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند اسلام و مسلمین کی حمایت و نصرت فرما، جہاں جہاں پر بھی مومنین ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارا، آل سعود، آل ناہیان، آل خلیفہ، جتنے آل ان سب کو نابود فرما۔ مکے اور مدینے کو آل سعود کے نجس پنجوں سے آزاد فرما۔ علماء اعلام، مراجع تقلید، بالخصوص ولی امر مسلمین کو طول عمر عطا فرما۔ امام زمان ارواحنا لہ الفدا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔